السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسے اللہ نے انسان کی آزمائش گاہ بنایا ہے، حیرتوں کے خزانوں سے بڑی ہوئی ہے، جیسے دیکھ کر انسان ازل سے حیران و پریشان ہے، کیونکہ اس کا علم اس نظام کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ لیکن طلب اور جستجو انسان کو تحقیق پر مجبور کیے رکھتی ہے۔ انسان اسی تحقیق کی ہاتھوں مجبور زمین پر ازل سے گھوم رہا ہے، اور ایسی باتیں سامنے آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا میں بہت کم مقام ایسے ہوں گے جہاں انسانی قدم نہ پہنچے ہو، اور ایسی تو شاید ہی کوئی جگہ پائی جاتی ہے جو انسانوں کی موجودگی کی اثرات سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ضرور ہیں جہاں مختلف وجوہات جیسا کہ قدرتی ماحول کی حفاظت، انسانوں کا تحفظ، اور یا پھر ایسے حقائق کو پردہ اخفا میں رکھنا مقصود ہو جن کو وہاں کی حکومت عوام سے چھپانا چاہتی ہو، وغیرہ کی بنا پر عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں، اور چند مخصوص افراد ہی وہاں جا سکتے ہیں یا کچھ فاصلے سے انہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہمارے اس کرۂ ارض پر پائے جانے والے ان مقامات کو دیکھنے کے شوق میں آپ اپنی زندگی خطرے میں ڈالیں یا پھر قانونی کارروائی کا سامنا کریں، آج ہم آپ کو گھر بیٹھے ہی ان جگہوں کے سیر کرواتے ہیں جہاں کسی بھی انسان کو جانے کی اجازت نہیں۔ نمبر 1، سانپو کا جزیرہ، برازیل کے شہر سان پاولو سے 93 میل کے فاصلے پر واقع اس جزیرے جس کا سرکاری نام الہاڈاکوے میڈیا گراؤنڈ ہے، پر محققین تو جا سکتے ہیں مگر عام انسانوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جزیرہ تقریباً 2 تا 4 ہزار سانپوں کا گھر ہے، اور یہ کوئی عام سے سانپ نہیں ہے بلکہ خاص نسل کے گولڈن لائنس ہیڈ سانپ ہے جو اپنے سنہرے رنگ کی وجہ سے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ ہم سانپ اپنے انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے مشہور ہے، اور جہاں وہاں کا گوشت گل سڑتا ہے۔ نمبر 2، لاسکاؤس کے غار، فرانس۔ دنیا بھر میں آج تک دریافت ہونے والے زمانہ قبل آج تاریخی غاروں کی دیواروں پر بنائی گئی تصویریں میں سے جنوب مغربی فرانس کی لاسکاؤس کے غاروں کی دیواروں پر بنائی گئی تصویر انتہائی شاندار اور اپنی مثال لاپ ہے۔ تصویر کے اس طویل سلسلے میں کندکاری کے ذریعے بنائی گئی تصویریں بھی شامل ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 20,000 سال پرانی ہے۔ ان تصویر میں دوسری چیزوں کے علاوہ جنگلی بھینسیں، پہاڑی بکرے، ہرن، وبارس سنگیں اور مویشی بھی دکھائے گئے ہیں۔ غار کی دیواروں پر جہاں تک نظر جائے ہر طرف تصویریں ہی تصویریں بنائی ہوئی ہے۔ ایک غار میں بنی ہیلو 4 تصویر کی وجہ سے اسی ہال آف دی بالز کا نام دیا گیا ہے۔ فن مصوری کے اعتبار یہ 4 تصویریں حیران کن حد تک کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک تصویر 17 فٹ لمبی ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں یہاں آنے والے لوگوں کی وجہ سے نہ صرف آرٹ کے اس نادرہ خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بلکہ غار بھی پابندی اور سیاہ کائی سے آلودگی ہو گئے۔ لہذا 1960 کی دہائی میں ان غاروں کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ تاہم خوشی کی بات یہ ہے کہ حال ہی میں ان غاروں کی نزدیک ایک عجائب اور ان غاروں کی نقل مطابق اصل بنا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے ذوق کی تسکین کر سکیں۔ نمبر 3، رقبہ 51، امریکہ۔ جتنے سازشی نظریات امریکہ کے صحرا نیوڈا ڈیزرٹ میں واقع اس جگہ جسے ایریا 51 کہتے ہیں کے بارے میں آج تک سامنے آئے ہیں، اتنے شاید ہی کسی اور جگہ کے متعلق پیدا ہوئے ہو۔ یہ علاقہ سخت حفاظتی انتظامات کا حامل ایک خفیہ فوجی اڈا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ عام آدمی کی اس تک رسائی نہیں۔ ایریا 51 کے بارے میں سب سے مقبول روایات یہ مشہور ہے کہ وہاں خلائی مخلوق سے متعلق تحقیقات ہوتی ہے، تاہم ظاہر ہے کہ اس نظریے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ساری دنیا کی حکومتیں اسی بات پر قائم ہے کہ ہمارے اس کرۂ ارض پر کبھی خلائی مخلوق کے آنے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ایریا 51 میں چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، یہ بات طے کہ اس کے ارد گرد خصوصی حفاظتی اقدامات اور پورے علاقے میں بچھی ہوئی بارودی سرنگیں یہ پتہ دے رہی ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ نمبر 4، شمالی سینٹینل جزیرہ، بھارت کے نزدیک خلیج بنگال میں واقع شمالی سینٹینل جزیرے کے باسیوں نے گزشتہ 60,000 برس میں اپنی تنہائی کا بڑے جارحانہ انداز میں بچاؤ کیا ہے۔ یہاں کے مقامی باشندے باہر والوں سے کسی بھی قسم کا رابطہ استوار رکھنے کے روادار نہیں، جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو فوراً قتل کر دیتے ہیں۔ ساحلی محافظ کبھی کبھار اس جزیرے کا فضائی جائزہ لیتے رہتے ہیں تاکہ آبادی کا تخمینہ لگا سکے، جو کہ حالیہ برسوں میں کم ہوئی ہے۔ اس بات کا تعین کر سکے کہ آیا ان کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں، کہ 2004 میں آنے والے سونامی کے موقع پر ہوا تھا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے اس جزیرے پر جانے کی ممنوعیت ہے۔ حال ہی میں ایک نوجوان مبلغ تبلیغ کے سلسلے میں کسی طرح اس جزیرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، تاہم آخری اطلاعات کے مطابق مقامی قبائل اس کی تیروں سے چنی لاش کو ریت پر گھسیٹتے پھر رہے تھے۔